یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کے بعد کئی ریاستیں بنی، تو جن ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی۔ بوسنیا کے اندر، بوسنیا کے نام سے مسلمانوں کا ملک بنا، سوویت یونین کی یہ ریاستیں ٹوٹی، سوویت یونین ٹوٹا، کئی ریاستیں بنی اور کئی اسلامی ملک وہاں پر مارز وجود میں آئے، کئی مسلم ریاستیں بنی، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ آج کشمیر کا مسئلہ کیوں لٹکا ہوا ہے، آج کشمیر کا مسئلہ کیوں رکا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ 1948 کے اندر اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پاس کی تھی کہ اس کا فیصلہ اکثریت کے فیصلے کے مطابق کر لیا جائے۔ اکثریت کہہ دے ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، کشمیر کو ہندوستان کا علاقہ بنا دو، اکثریت کہہ دے ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملا دو۔ آج دنیا خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے، کشمیر کے اندر اکثریت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی ہے۔ جب بھی فیصلہ ہوگا، جب بھی اس پر اعلان ہوگا، انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیر پاکستان کا ٹکڑا بنے گا۔ کل بھی ہمارا دعویٰ تھا کہ کشمیر ہمارا ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ دعویٰ قائم رہے گا کہ کشمیر ہمارا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اور آج یہی سازش ہے ان خطوں میں، ان علاقوں میں، ان ملکوں میں، ان شہروں کے اندر کہ مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرو، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کرو۔ آج امریکہ کے اندر یہودی بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، کس لیے کہ کل تک یہودیت امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب تھا، عیسائیت کے بعد عیسائیت پہلے نمبر پر تھا اور یہودیت مذہب یہ دوسرے نمبر پر تھا۔ لیکن آج الحمدللہ وہاں پر عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب اسلام بن چکا ہے، وہاں پر یہودیوں سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہودی پیچھے چلے گئے، یہودی تیسرے درجے میں چلے گئے، یہودی اقلیت کے اندر بدل گئے، اور اسی طرح برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر، یورپ کے اندر یہودیت تیسرے درجے کا مذہب بن گیا۔ عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب یورپ کے اندر بھی اسلام ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، ان اسلام کے دشمن ملکوں کے اندر پہلے نمبر پر اگر کوئی مذہب ہوگا، پہلے نمبر پر اگر کوئی دین ہوگا، دین اسلام ہوگا، اگر کوئی امت ہوگی تو مسلمانوں کی امت ہوگی۔ یہ تکلیف ہے ان کو، اصل یہ پریشانی ہے ان کو کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو ان کی، فیملی پلاننگ کرو ان کی، یہ پہلا حربہ۔ اور دوسرا حربہ کیا کہ اگر مسلمان بچہ پیدا ہو جائے، پہلے یہ ہے کہ اس کو پیدا ہونے سے روکو، حتی الامکان کوشش کرو، خرچہ کرو، پیسہ لگاؤ، ان کو لالچ دو، خوف دلاؤ، امید دلاؤ، اپنے بچوں کو روکیں۔ اگر نہیں رکتے، نہیں روک سکتے، تو پھر بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ایسی تعلیم دو، اس کو ایسی تہذیب دو، اس کو ایسی ثقافت دو، اس کو ایسا تمدن دو، اس کو ایسی معاشرت دو کہ وہ مسلمان ہو کر بھی اسلام کے نام پر دھبا بن جائے، کہلوائے مسلمان، نام مسلمانوں کا، ولدیت مسلمانوں کی، لیکن اس کے کام اسلام کے لیے شرمندہ ہو، کہ جس سے مسلمان شرمندہ ہو، جس سے امت شرمندہ ہو، جس سے اسلام بدنام ہو، جس سے اسلام کے نام پہ دھبے لگے، وہ تعلیم دو، وہ ثقافت دو، وہ تہذیب دو۔ اور اس کے لیے یہ فارمولہ جناب کہ جی اسلام کیا، آج نئی نسل کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، میڈیا کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، نظام تعلیم کے اندر، نصاب تعلیم کے اندر
اور ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، سوشل میڈیا پر یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہوتا ہے، پاکستان کیا ہے، کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ انسان ہی انسان ہے، ذرا کچھ انسانیت کا نام لے کر انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، انسانیت کا دھوکہ دے کر انسانیت کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، دین سے دوری کے لیے، قرآن سے دوری کے لیے، سنت سے دوری کے لیے، اور اس ملک کے اندر کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی گئیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے بچے نیزوں کی انیوں پہ تڑپتے نظر آئے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بوڑھوں نے تلواروں کی دھاروں پہ رقص کیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان عفت ماں اور بہنوں کی عزتوں کو قربان کیا گیا کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے چہرے پر کبھی سورج کی نظر بھی نہیں پڑی تھی، ان کی قربانیاں دے گئی صرف اس لیے کہ ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں پر نظام چلے، یا رب کا چلے یا مدینے والے مصطفیٰ کا چلے۔ اس خواہش کے نام پر قربانیاں، اس مقصد کے حصول کے لیے قربانیاں، ان گنت قربانیاں، بے شمار قربانیاں، ہزاروں قربانیاں، لاکھوں قربانیاں دی گئیں، صرف کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے۔ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے، اس کے دستور کے لیے، اس کے منشور کے لیے کہ یہاں پر آئے یا رب کا قرآن آئے یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان آئے۔